اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عشرہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ یہ کربلا کیا ہے اور کربلا کو کربلا بنایا کس نے، اور اس کربلا کو لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کس نے، اور یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ سب پروردگار عالم کی عطا ہے۔ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے اس کو حسین کی محبت عطا کرتا ہے۔ اگر پہلی مجلس کے مضامین آپ کے ذہن میں ہوں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فرش عزا کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو اس فرش عزا پہ آنے کے بعد خود بخود وہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ ان صفات کو لے کر کے اس فرش عزا سے اٹھیں گے اور اس مسجد، اس امام بالغ سے کراس کریں گے تو آپ ان صفات کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، یہاں پر چھوڑ کر کے نہ جائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ 2 مہینے کی تربیت سال بھر آپ کے کام آئے گی، اور آپ صرف 2 مہینہ 8 دن کے عزادار نہیں ہوں گے بلکہ سال بھر کے عزادار ہوں گے۔ لہذا بڑے آرام سے میں آپ کے سامنے ان صفات کا تذکرہ کروں گا۔ مختلف صفات ہیں، متعدد صفات ہیں کہ جو اس فرش عزا نے ہمیں عطا کیے، اور ان صفات کے لیے آپ کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، اکثر لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، سارے لوگوں نے پہنی۔ اب جب آپ نے انگوٹھی پہنائی ہے، آئے مولانا صاحب کے پاس، کبھی آپ نے سوچ کے کچھ سوچا ہوگا، آپ نے انگوٹھی بنوا لی، مولانا صاحب کے پاس آئے، آگا یہ بتائیے انگوٹھی کیسی ہے؟ اب جیسے ہی مولانا صاحب نے اس انگوٹھی کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد مولانا نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی قیمتی انگوٹھی ہے، بڑا قیمتی نگ ہے، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جب آپ گھر جاتے تھے تو اس انگوٹھی کو اتار کر کہیں بھی رکھ دیتے تھے، بیسن پہ بھی رکھ دیتے تھے، صوفے پہ بھی رکھ دیتے تھے، کسی ٹیبل پہ بھی رکھ دیتے تھے،
لیکن جب سے مولانا نے یہ کہا ہے کہ بڑا قیمتی نگ ہے، بڑی قیمتی انگوٹھی ہے، تو اب بچوں سے بھی بچایا جا رہا ہے، بیوی سے بھی بچایا جا رہا ہے، بیسن پہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے، کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جہاں سے غائب ہونے کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہمیں اس انگوٹھی کی قدر و قیمت نہیں پتہ تھی، اس انگوٹھی کی ہمیں قدر و قیمت نہیں پتہ تھی، مولانا کے اتنا قیمتی نگ نے اسے اور قیمتی بنا دیا۔ بس یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے، جتنا اس فرش عطا نے ہمیں عطا کیا ہے، کائنات کی کسی چیز نے ہمیں عطا نہیں کیا ہے۔ یا الفاظ بدل کر میں یہ کہوں کہ اس فرش عطا نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ فرش عطا نہ ہوتی تو دنیا میں داعش تو نظر آتے، مسلمان نظر نہ آتے۔ ایک صلوات کے لیے محمد و آل محمد پر۔ اسی کربلا نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو دنیا میں آپ دیکھتے کہ داعش تو موجود ہوتے لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ کربلا ہے کہ جس نے ہمارے اور ان کے درمیان فرق پیدا کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، دنیا کو کس گمراہی میں لے کر کے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین کی بارگاہ کے دروازے آج بھی لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جسے انسان بننا ہو وہ اس فرش عطا پر آ جائے، اور جب انسان برائیاں لے کر کے اس فرش عطا پر آتا ہے تو صرف اپنی برائیاں نہیں چھوڑتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے لیے حر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد پر۔ صرف برائیاں نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تم حر ہو، آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اگر اس مولا کے اس جملے پر انسان غور کرے تو مولا نے کیا فرمایا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم حر ہو، آزاد ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مولا صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے انت حر، تم آزاد ہو، لیکن مولا نے جو دو لفظوں کا اضافہ کیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ امام جو بھی کہتا ہے، امام کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، ان الفاظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہوتی ہے۔ امام صرف اتنا کہہ سکتے تھے انت حر، تم آزاد ہو، لیکن امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا، دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ کیوں فرمایا مولا نے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو آزاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان امام کے پاس آ جاتا ہے تو قید میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ مثال میں آپ کو پیش کروں، بظاہر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز بری ہوتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ پیغمبر اکرم کا زمانہ، سامنے دشمن موجود، دشمن کا پورا لشکر موجود، جنگ ہو رہی ہے، ادھر پیغمبر اکرم کا لشکر، ادھر سے دشمن کا ایک سپاہی آیا، ادھر سے پیغمبر اکرم کا ایک سپاہی گیا اس کے مقابل میں۔ اب جب وہ گیا تو جانے کے بعد اس نے جنگ شروع کی اور اتفاق سے وہ قتل ہو گیا۔ تو جو قتل ہوا ہے اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے کہ وہ شہید ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ جنگ میں گیا ہے اور جانے کے بعد قتل ہو گیا، تو جنگ کرتا ہوا جو انسان قتل ہو جائے اس کو شہید کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم تک یہ خبر پہنچی، یا رسول اللہ فلاں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ وہ شہید نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمن کے مقابل میں گیا ہے اور جانے کے بعد اس نے جنگ کی ہے اور جنگ کرنے کے بعد وہ قتل ہو گیا ہے۔
تو وہ شہید ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید نہیں ہے. کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب وہ سامنے سپاہی آیا دشمن کی لشکر سے، تو جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا وہ بڑا تندرست گھوڑا تھا، بڑا ہیوی، بڑا زبردست گھوڑا تھا. اب جب اس کی نظر اس پر پڑی ہے تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ میں اس کے مقابل میں جاتا اور جانے کے بعد اس کو میں قتل کر دوں گا. جب وہ قتل ہو جائے گا تو اس کا گھوڑا مجھے مل جائے گا اور جتنا بھی اس کا مال غنیمت ہے وہ مجھے مل جائے گا. لہذا یہ گیا اور جانے کے بعد معاملہ الٹا پڑ گیا. بجائے اس کے کہ یہ اس کو قتل کرتا، اس نے اس کو قتل کر دیا. پیغمبر نے کہا کہ بھائی شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید وہ نہیں ہوتا جو گھوڑے کی راہ میں قتل ہو جائے. شہید وہ نہیں ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں آزاد ہے، لیکن کوئی دنیا میں آزاد نہیں ہوتا ہے. لہذا امام حسین نے جناب حر کے لیے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. اور جناب حر اس منزلت پر پہنچ گئے کہ وقت کا امام حر کو سلام کہہ رہا ہے. اے صلوات کہیے محمد و آل محمد. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسین کی فضیلت یہ ہے کہ مولا لوگوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ فرش عزا، اس پر آنے کے بعد متعدد صفات، کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو، صرف پہچاننا ہے ان کو کہ وہ کون سی صفات ہے. بڑے غور سے، مجھے کوئی واہواہی نہیں چاہیے، کوئی سبحان اللہ نہیں چاہیے، بڑے غور سے لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی کہ آپ پہچانیں وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اسے سنبھال کر کے رکھنا. میں مثال دوں آپ کو، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے. سب اسکول جاتے ہیں، جب اسکول جاتے ہیں تو ہر بچے کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کو اسکول میں پہلی بینچ پر جگہ ملے، پہلی سیٹ پر جگہ ملے. اب اس کے لیے بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈی جلدی چلیے، ہم کو اسکول جلدی جانا ہے، ہم کو لیٹ ہو رہا ہے. ڈیڈی جلدی چلیے، ہم کو پرنسپل سے بات کرنی ہے. ڈیڈی جلدی چلیے، ہم کو ٹیچر سے بات کرنی ہے. ڈیڈی جلدی چلیے، ہم کو یہ کام ہے، ہم کو لیٹ ہو جائے گا. وہ بچے کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پہلی سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، پہلے بینچ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو جوان نوجوان ہیں، جو کالج جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ جذبہ کہ ہمیں پہلے جانا ہے اور پہلی بینچ پر بیٹھنا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں سے آگے رہوں، میں دوسروں سے بہتر رہوں. بس کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ کو سفر کرنا ہے، آپ نے دیکھا یہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹ کے لیے. اب آپ کو سب سے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے کہ کیسے ہم گھوم کر کے جائیں، پہلے پہ کھڑے ہو جائیں؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اچھا، کچھ زمانے پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو نوٹ تبدیل کرنے کے لیے کتنی لمبی لائن لگتی تھی. ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ مجھے آگے جگہ مل جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جذبہ ہے کہ ہم آگے رہیں، سب سے بہتر رہیں. یہاں تک کہ یہ جذبہ مسجد میں آنے والے مصلیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے. لیکن کیا کہنا اس فرش عزا کا کہ جب آپ فرش عزا پر آتے ہیں تو جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم آگے جا کر کے بیٹھیں گے. کوئی ہے جو آگے بیٹھ رہا ہے، کوئی ہے جو پیچھے بیٹھ رہا ہے، کوئی ہے جو پہلے ماتم کر رہا ہے، آگے کھڑے رہ کے ماتم کر رہا ہے، کوئی ہے جو پیچھے کھڑے رہ کے ماتم کر رہا ہے، کوئی ہے جو پہلے علم کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہے جو بعد میں علم کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہے جو پہلے تابوت کو چوم رہا ہے، کوئی ہے جو بعد میں تابوت کو چوم رہا ہے. یہ کیوں ہے؟
کیونکہ جب انسان اس فرش ادا پہ آنے لگتا ہے تو اس فرش ادا پر قدم رکھنے سے پہلے اپنی ساری انا اور سارے تکبر کو اس فرش ادا سے باہر چھوڑ کر کے آتا ہے، اور جب اس فرش ادا پہ آنے لگتا ہے تو اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا بند کر دیتا ہے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ فرش ادا سے ملتا ہے۔ فرش ادا پہ آنے کے بعد اب وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے آگے رہنا ہے، ہمیں دوسروں سے بہتر رہنا ہے۔ اچھا ہے کوئی جو ہم کسی کے لیے کبھی کبھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر کرسی وہاں پر لگی ہوئی ہے، ایک انسان ہے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھا ہوا، لیکن مجلس شروع ہے، ذاکر خطاب کر رہا ہے، مجلس کے بیچ میں کوئی ایسا شخص داخل ہو گیا کہ جس کو ہم سے زیادہ کرسی کی ضرورت ہے نا؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا؟ اور نہ صرف یہ کہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہم کو اچھا لگنا چاہیے کہ ہم کسی حقدار کے لیے اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ حقدار آیا ہے تو ہم اس کے لیے کرسی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کرسی کا جھگڑا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں حسین نہیں پائے جاتے۔ جہاں حسین ہوتے ہیں وہاں کرسی کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا ہے کہ ہاں یہ چیز امام حسین نے ہم کو دی ہے۔ جو جذبہ ہمارے لیے باہر پایا جاتا ہے اس فرش اذا نے دیا کہ تم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اب آئیے ہم جب، اور یہ واقعی حقیقت ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے، کتنے لوگ موجود ہیں؟ تقریباً 50 لوگ ہوں گے، سب اپنے اپنے گھر سے نکلے، کہاں آنے کے لیے؟ فرش اذا پہ آنے کے لیے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اپنا نام لے کر کے ساتھ نکلے ہیں، اپنا سرنیم لے کر کے ساتھ نکلے ہیں، اپنے ٹائٹل کے ساتھ نکلے ہیں، اپنے علاقے کی رہنمائی کرتے ہوئے نکلے ہیں، ہاں، اور قبیلہ ہے تو اپنے قبیلے کا نام لے کر کے نکلے ہیں۔ لیکن اس فرش اذا پہ آنے کے بعد کیا وہ امتیاز ابھی بھی باقی ہے؟ کوئی سید ہے، وہ آ کر کہ میں سید ہوں، میں آگے بیٹھوں گا، ایسا ہوتا ہے فرش اذا پہ؟ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، اس فرش اذا پہ آئے اور آنے کے بعد کوئی کہے کہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، میں آگے بیٹھوں گا، تم پیچھے جاؤ، کیا کبھی ہوتا ہے؟ اگر وہ امتیاز باقی ہوتا تو یہاں پر 10 کرسیاں لگا دی جائے، جو اعلیٰ خاندان کے وہ کرسیوں پر بیٹھیں گے، جو ادنا خاندان کے وہ نیچے بیٹھیں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے فرش اذا پر؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امتیاز اب فرش اذا کے باہر، فرش اذا پر کوئی امتیاز نہیں۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں، یہاں پر مجلس ہوئی، پہلی مجلس ہوئی، فضائل ہوئے، مصائب ہوئے، ماتم ہوا۔ جب آپ گھر جانے لگتے ہیں تو آپ کو تبرک بھی دیا جاتا ہے نا؟ آپ نے تبرک لے، مثال کے طور پر سیب، اب لے کر کے نکلے، آپ کو کہیں دوسری جگہ مجلس میں جانا تھا، اس کے فوراً بعد کوئی دوسری جگہ مجلس تھی، بھیا آپ گھر پہ جا نہیں سکتے ہیں، لہٰذا جو تبرک میں ملا ہے وہی کھا کے چلتے ہیں۔ آپ بیٹھے بائک کے اوپر تبرک کھا رہے ہیں، ہم پہنچے، یہ کیا کھا رہے ہیں؟ تبرک کھا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک، ہم چلے گئے اپنے کمرے میں۔ دوسرے دن ہم آپ کے گھر پر آئے، جب آپ کے گھر پر پہنچے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ سیب کھا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا کھا رہے ہو؟ آپ نے کہا سیب کھا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ سیب کھا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ دوسرے دن آئے، مجلس ہوئی، ماتم ہوا، جانے لگے، سموسہ آپ کو ملا تبرک میں، بائک پر آپ بیٹھے سموسہ کھا رہے ہیں کہ ابھی ہم کو دوسری جگہ مجلس میں جانا ہے۔
ہم نے پوچھا بھائی کیا کھا رہے ہو؟ کہا تبرک کھا رہے ہیں۔ اگلے دن ہم آپ کے گھر پر پہنچے، آپ وہی کھا رہے تھے، سموسا۔ ہم نے کہا بھائی کیا کھا رہے ہو؟ سموسا کھا رہے ہیں۔ تیسرے دن آپ کو تبرک میں بریانی ملی، آپ بائک پر بیٹھ کر کے کھانے لگے۔ ہم نے پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ کہا تبرک کھا رہے ہیں۔ اب جب آپ کے گھر پر پہنچے ہیں تو آپ وہی بریانی کھا رہے تھے۔ ہم نے کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بریانی کھا رہے ہیں۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ جب تک آپ اپنے پیسے کا کھا رہے تھے تو بریانی بریانی تھی، سیب سیب تھا، سموسا سموسا تھا، لیکن جب اس فرش عزا سے ملا ہے تو بریانی بھی تبرک ہے، سموسا بھی تبرک ہے، سیب بھی تبرک ہے۔ صلوات ہے یہ محمد و آل محمد پر۔ جب تک اپنے پیسے کا کھا رہے تھے تو ساری چیزیں الگ الگ تھی، لیکن جب وہی چیز اسی فرش عزا سے ملی ہے تو اب وہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ وہی سچویشن، وہی حالت ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو کوئی سید تھا، کوئی شیخ تھا، کوئی مرزا تھا، کوئی انصاری تھا، کوئی خان تھا، لیکن اب جب اس فرش عزا پر آ گئے ہیں تو سید بھی ادادار ہے، شیخ بھی ادادار ہے، مرزا بھی ادادار ہے، خان بھی ادادار ہے۔ اب جملہ پلٹ کر اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ اپنے گھر سے نہیں جائیں گے بلکہ اس فرش عزا سے جائیں گے، اور جنت جانے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے، شیخ ہونا ضروری نہیں ہے، خان ہونا ضروری نہیں ہے، مرزا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی قبیلے کا سردار ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنت جانے کے لیے حسین کا عزادار ہونا ضروری ہے۔ صلوات ہے یہ محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ فرش عزا ہے کہ جو سارے امتیازات کو ختم کر دیتی ہے۔ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، ٹھیک ہے اپنے گھر پہ ہوں گا، ادھر نہیں ہوں۔ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے اپنے گھر پہ ہوں گا، یہاں نہیں ہوں۔ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے اپنے گھر پہ ہوں، فرش عزا پہ نہیں ہو۔ جب انسان اس فرش عزا پر آ گیا تو اب سب کے کپڑے ایک جیسے، سب کا ماتم ایک جیسا، سب کا آنسو ایک جیسا، سب کا نوحہ ایک جیسا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حسین کا کام ہی یہ ہے کہ سارے امتیازات کو مٹا دیا جائے اور سب کو حسین کا عزادار بنا دیا جائے۔ ایک صلوات ہے یہ محمد و آل محمد پر۔ تو یہ سارے امتیازات فرش عزا کے باہر ہیں، ادھر پہ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیے کائنات کا وہ عظیم امام جو ہوتا ہے وہ ہر فیلڈ میں عظیم ہوتا ہے۔ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ امام جو ہے وہ صرف شریعت کے معاملے میں عظیم ہوتا ہے، نہیں۔ آپ سائنس لے لیجئے، آپ انجینئرنگ لے لیجئے، آپ ڈاکٹری لے لیجئے، آپ طبابت لے لیجئے، آپ سیاست لے لیجئے، اللہ والی سیاست، ہر معاملے میں امام عظیم ہوتا ہے۔ کائنات کے کسی بھی شخص کا، کوئی بھی شخص امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب مدینہ طیبہ آئیے، کائنات کا عظیم امام، مجلس اعلیٰ منعقد ہے۔ چوتھے امام جب مجلس میں آتے تھے تو کہاں بیٹھتے تھے؟ جہاں عزادار اپنے جوتے اور چپلیں اتارتے تھے بالکل آخر میں بیٹھتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ کائنات کا عظیم امام جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے امام سے۔ امام اگر داخل ہو جائیں تو لوگ اپنا راستہ چھوڑ دیں گے، لیکن کائنات کا وہ عظیم امام کہاں بیٹھتا ہے؟ سب سے آخر میں۔ کیوں؟ امام دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم فرش عزا پر آؤ تو اپنا امتیاز یہ قرار دو کہ تم حسین کے عزادار ہو، یہ اپنا امتیاز قرار دو۔
ورنہ وہ امام مجمع کو چیرتا ہوا آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، ممبر کے پاس بیٹھ سکتا ہے، لیکن امام کہاں بیٹھتے؟ اور واقعاً دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہنی پڑتی ہیں. ہمارے ادھر صورت میں تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن کہیں کہیں چلتی ہے علاقائی عزاداری. علاقائی عزاداری کیا مطلب علاقائی عزاداری کا؟ دیکھیے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو. مثال کے طور پر جلوس نکلا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہیں کہیں انجمنیں ہوتی ہیں، کسی جگہ 8 انجمنیں، کسی جگہ 10 انجمنیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ علاقوں سے انجمنیں آئی ہیں اس بڑے جلوس کے اندر شرکت کرنے کے لیے. جلوس جا رہا ہے، ایک انجمن آئی ماتم کر رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہی ہے، دوسری انجمن آئی وہ ماتم کر رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سائڈ میں کھڑے ہوئے، ہم نے جا کر ان سے پوچھا بھائی آپ ماتم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ماتمی دستہ ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے. دیکھیے اس کو بہت سیریس لیجئے گا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ماتمی دستہ ماتم کرتا ہوا جا رہا ہے، بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں، کیوں ماتم نہیں کر رہے؟ کہہ رہے ایسے کیسے ماتم کر رہے، ابھی ہماری انجمن نہیں آئی ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا فلاں علاقے کے امام حسین الگ ہے؟ کیا فلاں علاقے کے امام حسین الگ ہے؟ کیا فلاں علاقے کے امام حسین الگ ہے؟ یہ کیا مطلب؟ وہ ہماری انجمن نہیں آئی ہے اس لیے ہم ماتم نہیں کریں گے، ہماری انجمن جب آ جائے گی تب ہم ان کے ساتھ ماتم کریں گے. بھائی تم موبائل پہ لگے رہو، ہنسی مذاق کرتے رہو، لغویات کرتے رہو، اس سے تو بہتر ہے نا کہ اپنی انجمن نہ صحیح کسی غیر کی انجمن میں ماتم تو کرو. ماتم تو کرو، تمہیں ثواب مل جائے گا. تمہاری انجمن آ جائے تو تم ان کے ساتھ بھی ماتم کر لو، ڈبل ثواب ہو جائے گا. تو یہ علاقائی عزاداری نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری انجمن نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پروگرام ماتم، آنسو، گریہ سب امام حسین کا ہوتا ہے، کرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ ساری. اچھا عزاداری میں یہ 3 چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں. 3 سوال بڑے تلخ ہوتے ہیں اس کے اندر. پہلا سوال جب کسی نے مجلس رکھی، کون پڑھے گا؟ ذاکر کون ہے؟ کوئی اچھا پائے گا خطیب ہوگا تو ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. ہے نا، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ دیکھو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے. یہ حسین کی مجلس ہے، یہاں پر آپ کو یہ سوچ کے آنا ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا. دوسرا چیز جو سوال کیا جاتا ہے، بانی مجلس کون ہے، مجلس کون کروا رہا ہے. اگر ہمارا کوئی قریبی ہے تو ہم سب سے پہلے پہنچیں گے، کیونکہ ہمیں ان کو جواب دینا ہے نا. اگر ہم نہیں گئے تو وہ پوچھے گا بھائی ہم نے مجلس کروائی تھی تم آئے کیوں نہیں. اور کوئی ان نون اگر کرا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمیں جانتا ہی نہیں، ہم نہیں جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ جو ہر جگہ ہے، ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں، کیا بٹنے والا ہے، تبرک کیا ملنے والا. تبرک کی اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن فرش عزا نے ہمیں اتنا عطا کر دیا ہے کہ اب کچھ ملے چاہے نہ ملے. فرش عزا ہم کو اتنا دیتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اب ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں آنا ہے. پتہ چلا کہ 2 جگہ مجلس ہے، 1 جگہ بریانی ہے، سب وہیں پہنچ گئے. اور یہ بیچارہ جو ہے اپنا بٹر کا پیکٹ، ٹوسٹ کا پیکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں کیوں بیچارے کو ناراض کرنا، وہ بھی تو مولا کا عزادار ہے. تو یہ مت دیکھو کیا بٹ رہا ہے، یہ دیکھو کہ مجلس کس کی ہو رہی ہے. اور واقعاً یہ فرش عزا ہی ہے کہ جو ہمیں تواضع کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے کہ تم لاکھ بہتر ہو لیکن اپنے گھر پہ ہو، فرش عزا پہ نہیں ہو، عزاداری کے معاملے میں نہیں ہو، مجلس و ماتم کے معاملے میں نہیں ہو. اور آپ دیکھیے کہ جتنا تواضع امام حسین علیہ السلام کا اتنا کسی کا نہیں. کائنات کا عظیم امام، جتنے مثالیں امام حسین کی ملتی ہیں اتنا کوئی نہیں. میں آپ کو مثال ایک واقعہ پیش کروں، بہت توجہ دیجیے، ایک نتیجے تک لے کر جانا چاہتا ہوں.
آپ نے ایک حدیث سنی ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے، اور اب کا یا رلائے، اور تباہ کا یا رونے جیسی صورت بنائے۔ خدا بند عالم نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو رونا نہیں آتا ہے، پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر حسین کی غم میں رونا بھی نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی صورت بنا دو، خدا بند عالم دے گا۔ کیا دے گا؟ جنت عطا کرے گا، ہے نا؟ تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے 2 آنسوں کے بدلے خدا بند عالم اتنا عظیم اجر ہمیں دے گا؟ کیا 2 آنسو ہماری آنکھوں سے نکل گئے، یہاں پر آ گئے، یہ 2 آنسو کے قطرے کے بدلے اتنا عظیم اجر کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے واقعے کی طرف۔ چند فقیر بچے، مفلس بچے، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، راستے سے جا رہے ہیں، کسی نے ان کو روٹی دے دی۔ ایک بچے کو روٹی دے دی، اس نے روٹی لی، اپنے دوسرے بچوں کو جو ساتھی تھے اس کے، ان سے کہتا ہے کہ بھائی چلو مجھے روٹیاں ملی ہیں، ہم بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ وہ لے کر کے اپنے گھر پر آیا، اور آنے کے بعد دسترخوان بچھایا اور بیٹھا، نمک رکھا، روٹی سے بچے کھا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں کی نظر جب مولا امام حسین پر پڑی ہے تو بچوں نے مولا کو انوائٹ کیا کہ مولا آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ اب دیکھیے کائنات کا یہ عظیم امام ان غریب بچوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھے مولا؟ مولا دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم حسینی بن جاؤ تو غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، جب تم حسینی بن جاؤ تو غریبوں مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ مولا بیٹھ گئے وہیں پر۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے کسی کو انوائٹ کیا ہے اپنے کھانے پر تو اب وہ کھڑا رہے گا، منہ دیکھتا رہے، اور ہم اس سے پوچھے ہی نہ، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان پوچھتا ہے۔ بچوں نے پوچھا مولا آپ بھی بسم اللہ کیجئے۔ مولا نے کہا کہ بچوں جہاں تک بیٹھنے کی بات تھی تم نے مجھے بلایا، میں بیٹھ گیا، لیکن جہاں تک کھانے کی بات ہے تو یہ کھانا مجھ پر خدا کی طرف سے منع۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ اہل بیت پر حرام ہے، لہذا بچوں تم کھاؤ، میں بیٹھ کر کے تمہیں دیکھتا ہوں، کھاؤ تم بنداس کھاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بچے کھا رہے ہیں۔ جب بچوں کا کھانا ختم ہوا تب مولا حسین وہاں سے اٹھے۔ اب مولا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کائنات کا عظیم امام ان غریب بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا، یہی ان کے لیے کافی تھا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امام حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان بچوں سے کہا کہ بچوں تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اب میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اب عدل کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے مولا چلیے۔ مولا لے کر کے اپنے گھر پر آئے۔ جب گھر پر آئے ہیں تو غلاموں سے کہا گھر میں جو بھی ہے کھانے کے لیے ان بچوں کے لیے سجا دیا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ اب جو بھی تھا مولا کے گھر میں سب لا کر کے دسترخوان پر۔ ظاہر سی بات ہے جو بچے سوکھی روٹیاں کھا رہے ہوں تو مولا کیا جب کھانا ان کو ملا ہوگا تو وہ تو نعمت سے کم نہیں ہے ان کے لیے۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگا دیا گیا، بچے بیٹھے، بچے کھا رہے ہیں۔ جب کھانا بچوں نے کھا لیا تو بچے اٹھ کر کے جانے لگے۔ اب مولا نے غلاموں کو پھر آواز دی کہ بچوں کا جو کپڑا رکھا ہوا ہے وہ لے کر کے آؤ۔ غلام آئے، کپڑا لے کر کے امام حسین نے وہ کپڑا بچوں کو دے دیا۔ یہ کپڑا بچوں کا دینا یہ اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ مولا ان بچوں کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ہر بچے کے سائز کا کپڑا موجود ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سلوانے کی ضرورت دنیا والوں کو ہوتی ہوگی، ہم جنت کے سردار ہیں، کپڑا جنت سے بلوا لیتے ہیں۔ ایک صلوات ہے یہ محمد و آل محمد پر۔ اب جیسے ہی مولا نے بچوں کو کپڑا دیا تو بچوں کے سر شرمندگی کی وجہ سے جھک گئے۔ ظاہر سی بات ہے
بچے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے مولا کے سامنے کیا پیش کیا، سوکھی روٹی، اور مولا ہمیں کیا دے رہے ہیں، بچے شرمندہ۔ اب دیکھیں مولا نے کیسے ان کا دل بڑا کیا کہ بچوں شرمندہ نہ کرو، تم نے مجھے وہ دیا ہے جو تمہارے پاس موجود تھا، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو میرے پاس موجود تھا، لہذا تمہیں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ دیکھیں، دونوں چیزوں کا جواب دے رہا ہوں۔ اب یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مجلسیں کرنے کے بعد یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے فلاں مجلس پر اتنا خرچہ کر دیا، پچھلے سال ہم نے اتنا خرچہ کیا تھا، اس سال ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، تبرکات میں پچھلے سال اتنا لگا تھا، اس سال ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، اس سال ہم نے اس کا بھی انتظام کیا، اس سال ہم نے اس کا بھی انتظام کیا۔ ہم وہ ساری چیزیں گنوانے لگتے ہیں کہ جو ہم خرچہ کر رہے ہیں، تو جو ہم دے رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں، اور جو وہاں سے مل رہا ہے وہ کون بتائے گا؟ جو ہم دے رہے ہیں وہ تو ہم گنوا رہے ہیں نا، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ بھی تو بتاؤ وہاں سے ملا کتنا ہے، یہ بھی بتا۔ جتنا ہم خرچہ نہیں کرتے ہیں اتنا وہاں سے مل جاتا ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف، جو حدیث میں نے آپ سے کہا تھا کہ محفوظ رکھیے۔ من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے، اور اب کا یا رلائے، اور تباہ کا یا رونے جیسی صورت بنائے، فلاح الجنہ، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا 2 آنسو بہا لینا کیا اتنی عظیم اجر کا مستحق انسان قرار پائے گا؟ صرف 2 آنسو بہا لے۔ مثال دے دوں آپ کو، آپ شکر کی دکان پر گئے، جانے کے بعد آپ نے 5 کلو شکر کی رقم دی ہے، تو بدلے میں وہ آپ کو کتنی شکر دے گا؟ 5 کلو ہی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے 5 کلو شکر کی رقم دی ہے، دکان والا آپ کو 50 کلو شکر دے دے، زمانہ حیرت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ زمانے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا یا نہیں آئے گا کہ ہم نے تو 5 کلو شکر کی رقم دی تھی، دکان والے نے 50 کلو کیوں دے دی؟ تو اب اس سے پہلے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم نے تو صرف 2 آنسو دیا، بدلے میں خدا جنت کیسے دے دے گا، اس واقعے کے ذریعے سے امام حسین نے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو، عطائے حسین پر شک نہیں کرنا، تمہارے پاس 2 آنسو تھے، تم نے 2 آنسو دیے، ہمارے پاس جنت ہے، ہم جنت دے رہے ہیں۔ ہماری عطا پر شک مت کرنا، تمہارے پاس صرف 2 آنسو، تو وہ ہم کو دے رہے، ہمارے پاس جنت ہے، ہم وہ تمہیں عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ فرش عزا انسان کو تواضع سکھاتی۔ ایک انسان گھر میں کھانا کھاتا ہے، چاول کے لیے الگ پلیٹ لیتا ہے، سالن کے لیے الگ پلیٹ لیتا ہے، میٹھے کے لیے الگ پلیٹ لیتا ہے، چمچ جو استعمال کر رہا ہے، دال چاول کھا رہا ہے تو الگ چمچ سے کھا رہا ہے، سالن کھا رہا ہے الگ چمچ سے کھا رہا ہے، پلاؤ کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے الگ چمچ سے کھا رہا ہے۔ لیکن جب فرش عزا پر نیاز کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، پلیٹ ایک ہی ہے، سالن بھی اسی کے اندر ہے، چاول بھی اسی کے اندر ہے، میٹھا بھی اسی کے اندر لے کر کے کھا رہا ہے۔ جو چمچ استعمال کر رہا ہے وہ بھی سالن کے لیے 1 چمچ ہے، چاول کے لیے 1 چمچ ہے، اور میٹھے کے لیے بھی 1 ہی چمچ ہے۔ تو یہ تواضع کیا ہے کہ اس فرش عزا پہ آنے کے بعد کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے گھر میں کوئی ایک کرسی ہوتی ہے جو خاص اسی کے لیے ہوتی ہے، گھر کا کوئی فرد اس کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے نا۔ یا آپ آفس کی بات لے لیجیے، ہمارے نوجوان جو آفس جاتے ہیں، باس کی کرسی الگ ہے، اب اس باس کی کرسی پر کوئی دوسرا جو ہے جا کر کے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن یہ فرش عزا ہے، باس پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چپراسی آگے بیٹھا ہوا ہے۔
یہی فرش ادا ہے کہ جہاں پر کوئی امتیاز نہیں ہے. لہذا کبھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ علاقائی عزاداری کو ختم کیجیے. ہاں یہ مت دیکھیے کہ یہ ہماری انجمن ہے، یہ ہماری انجمن نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم ادھر ماتم نہیں کریں گے ادھر ماتم نہیں کریں گے. نہیں، آپ کو جہاں ماتم کرنے کا موقع ملے وہاں ماتم کرو. کبھی یہ مت سوچو کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، یہ ہماری انجمن نہیں. یہاں تک کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر یہ کھڑے ہو جائے نا ماتم کرنے کے لیے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ مت سمجھو ارے چھوٹے بچے ماتم کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے کھڑے ہو کے. نہیں، بھلے سے 2 ہاتھ مار لو سینے پر لیکن کھڑے رہو، کیونکہ اس ماتم کی اپنی الگ ہی اہمیت ہے، الگ ہی اہمیت ہے. کبھی اس ماتم کو نظر انداز مت کرنا. کہیں چلو آپ کو کہیں جانا ہو، ارجنٹ کام ہو تو آپ چلے جائیں، لیکن جب مصائب ہو جائے عزادار اٹھ کر کے ماتم کرنے لگے تو بھلے سے 2 منٹ رکو لیکن ماتم کر کے جاؤ. فوراً اٹھ کر کے مجلس ختم ہوئی باہر نہ جاؤ. ماتم اگر ہو رہا ہے 2 منٹ رکو، 2 منٹ ماتم کرو، گن کے دیکھو ٹائم دیکھ لو، 2 منٹ بعد ماتم کریں گے، 2 منٹ بعد چلے جائیں گے. لیکن کرو ماتم، بغیر ماتم کیے ہوئے مت جاؤ، کیونکہ اس کی ایک الگ اپنی اہمیت ہے. میں بتاؤں آپ کو، آپ گھر جاتے جاتے روئیں گے. یہ ماتم کی اپنی الگ اہمیت. آپ نے نام سنا ہے ایک بہت بڑے آیت اللہ، بہت بڑے مرجع مجتہد فقیہ، کہ جن کے رتبے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کئی بار اپنے وقت کے امام سے مل چکے ہیں، جن کا نام ہے علامہ سید مہدی بحر العلوم. اور نہ صرف یہ کہ امام سے ملاقات کر چکے ہیں، دیکھیے ملاقات کرنا الگ ہے، یہ امام کو پہچانتے بھی تھے. ملاقات کرنا الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں پر بھی کسی بھی نکڑ پر ہماری ملاقات امام سے ہو جائے لیکن ہم امام کو پہچان نہ پائیں. بہتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اور بہت سے واقعات آپ نے سنے جن کو بعد میں پتہ لگا ہے کہ یہ ہمارے وقت کا امام تھا، لیکن وہ جو ہے امام وقت کو پہچانتے تھے. آپ نے نام سنا ہے عراق کے قریب ایک گاؤں ہے توائرج، وہاں کے لوگ ہر سال 10 محرم کو وہاں کا قافلہ آتا ہے اور ماتم کرتا ہوا جو ہے وہ امام حسین کے حرم میں جاتا ہے. یہ بنی توائرج والے وہی لوگ ہیں کہ جو کربلا میں آئے تھے 12 محرم کو، اور بعض شہداء کے دفن میں انہوں نے شرکت کی تھی. ابھی بھی یہ قافلہ آتا ہے، آج تک آتا ہے، لیکن 12 کے بجائے 10 کو آتا ہے. اور جب یہ قافلہ آتا ہے تو حالات ایسے ہوتے ہیں، سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ روڈ کو جام کر دیا جاتا ہے، دائیں بائیں رسیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور یہ ماتم کرتے ہوئے مولا امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں. اور جو عراق کے لوگ ہیں وہ ان کے قدموں کی خاک کو بطور تبرک لے کر کے جاتے ہیں، برکت کے لیے. کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے، کوئی اپنی دکان میں رکھتا ہے، کوئی اپنے کفن میں رکھتا ہے کہ ان کے قدموں کی خاک بڑی بابرکت ہے. اور یقیناً ان کی اہمیت بہت زیادہ، اس قافلے کی اور ان کے ماتم کی اہمیت پہلے بھی تھی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اس کے بعد ان کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. ایک مرتبہ یہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم نجف سے کربلا آئے تھے. جب کربلا آئے تھے تو 10 محرم کا دن تھا، اب یہ امام حسین کے حرم کی طرف جا رہے تھے. اتنے میں بنی توائرج کا قافلہ آنا شروع ہوا، روڈ کو جام کر دیا گیا، آزو بازو رسی لگا دی گئی، اور یہ قافلہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے ماتم کرتے ہوئے. بنی توائرج کے ماتم کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے بھی ماتم کرتے ہیں اور پیروں سے بھی ماتم کرتے ہیں. دونوں طرح کا ماتم ان کے وہاں ہوتا ہے. ہمارے وہاں یہ کلچر نہیں ہے انڈیا میں، صرف ہاتھوں کا ماتم ہے، لیکن وہاں پر ہاتھوں سے بھی ماتم کرتے ہیں وہ بنی توائرج والے، اور پیروں سے بھی ماتم کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے وہ کرتے، کوئی نہیں کر پائے گا. عراقی لوگ بھی ماتم جب کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کا بھی کرتے ہیں، پیروں کا بھی ماتم کرتے ہیں، لیکن جب ہاتھ کا کرتے ہیں تو پیر کا نہیں کرتے، جب پیر کا کرتے ہیں تو ہاتھ کا نہیں کرتے. لیکن یہ بنی توائرج والے دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں، ایک خاص طریقہ کار ان کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جوان بھی اس طریقے کا ماتم نہیں کر پائیں گے.
قافلہ گزر رہا. اگر کوئی دیکھے کہ ایک 70-75 سال کا ایک ضعیف انسان اس قافلے کے درمیان جا کر کے انہی کی طرح ماتم کر رہا ہے تو کیا انسان کو حیرت نہیں ہوگی؟ علامہ سید مہدی بحر العلوم جب انہوں نے دیکھا قافلہ جا رہا ہے تو انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، اپنی قبا اتاری اور جا کر کے بیچ میں جو ہے وہ انہی کی طرح ماتم کرنے لگے، بالکل انہی کی طرح. اب ظاہر سی بات ہے کہ ضعیف ہو چکے ہیں تو کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہیں، کبھی ادھر غش آ رہا ہے، کبھی ادھر غش آ رہا ہے. لیکن یہ قافلہ جب گزر گیا اور یہ پلٹ کر کے اپنے شاگردوں کے پاس آئے ہیں تو شاگردوں نے منع کیا. شاگردوں نے کہا کہ آغا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بڑا عجیب طریقے کا ماتم کرتے ہیں، جوانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے اور آپ اتنے ضعیف ہیں، آپ چلے گئے ان کے ساتھ ماتم کرنے کے لیے. آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ امام حسین کے حرم کی طرف جاتے ہوئے اس قافلے میں وقت کا امام کھڑا رہ کر ماتم کر رہا ہے، میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زہرا کا لال تو کھڑا ہو کر ماتم کر رہا ہے اور میں یہاں پر بغیر ماتم کے کھڑا رہوں. عزادارو کیا پتا وہ خوش نصیب انسان کون ہے کہ جس کے بازو میں بیٹھ کر وقت کا امام گریا کر رہا ہوگا. کیا پتا وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے بازو میں کھڑا ہو کر وقت کا امام ماتم کر رہا ہوگا. لہذا کبھی بھی ماتم سے گریز نہ کرنا. ارے ہم یہاں پر ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جن کو ان کے شہیدوں پر ماتم کرنے نہ دیا گیا، جن کو ان کے وارثوں پر رونے نہ دیا گیا. اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جب شام میں شیری کے گھر پہنچا ہے اور جب رات ہوئی ہے تو بی بی زینب شیری کے پاس جاتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں اے بی بی ہمیں ہمارے وارثوں کا ماتم کرنے نہیں دیا گیا، ہمیں ہمارے وارثوں پر رونے نہیں دیا گیا ہے. اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں، ہم اپنے وارثوں کو رو لیں، ہم اپنے شہیدوں پر گریہ کر لیں. شیری نے اجازت دی ہے. اب بی بی زینب آئی ہے اور آنے کے بعد بیویوں کا حلقہ بنا ہے، ہر بیوی گریہ کر رہی ہے. کوئی ہائے علی اکبر کہہ کر گریہ کر رہا ہے، کوئی ہائے میرے 18 سال کی جوانی کہہ کر گریہ کر رہا ہے. ایک بیوی ہے کہ جو یا حسین کہہ کر کے گریہ کر رہی ہے. جیسے ہی شیری نے حسین کا نام سنا، شیری اس بیوی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی اے بیوی ساری بیویاں روئے لیکن تو نہ رونا، کیونکہ تو جس کا نام لے کر کے رو رہی ہے یہ میرے آقا حسین کا نام ہے. تجھے اگر رونا ہے تو اپنے مقتول کے بھائیوں کا نام لے کر کے رو رہے. اب وہ بیوی گریہ کرتی ہے ہائے حسن کا بھائی، ہائے عباس کا بھائی. جیسے ہی حسن و عباس کا نام سنا شیری گھبرا گئی، گھبرا کے کہتی ہے اے بیوی ارے جن کا نام لے کر کے تو رو رہی ہے یہ تو میرے آقا حسین کے بھائیوں کا نام ہے. ارے اگر تجھے رونا ہی ہے تو اپنے مقتول کے بیٹوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. اب وہ بی بی گریہ کرتی ہے ہائے علی اکبر کا بابا، ہائے علی اصغر کا بابا. علی اصغر و علی اکبر کا نام سنا شیری تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے بی بی ارے تو جن کا نام لے کر رو رہی ہے یہ میرے آقا حسین کے بیٹوں کا نام ہے. اگر تجھے گریہ کرنا ہے تو اپنے مقتول کی بیٹیوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. اب وہ بیوی گریہ کرتی ہے آئے سکینہ کا بابا، آئے سغرا کا بابا. سکینہ اور سغرا کا نام سنا شیری تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے بیوی ارے جن بچیوں کا نام لے کر کے تو گریہ کر رہی ہے یہ میرے آقا حسین کی بچیوں کا نام ہے. اگر تجھے گریہ کرنا ہے تو اپنے مقتول کی بہنوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. اب وہ بیوی گریہ کرتی ہے ہائے زینب کا بھائی، ہائے کلثوم کا بھائی. جیسے ہی زینب و کلثوم کا نام آیا ہے ارے شیری دوڑ کر کے اس بیوی کے قدموں میں گری. گرنے کے بعد کہتی ہے اے بیوی ارے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، ذرا اپنا نام کو بتا. ارے اس بیوی نے کہا اے شیری ارے تو نے مجھے
میرے بھیا حسین کو 12 ضربوں سے اس کا گلا کاٹا گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل مارا گیا، علی اکبر کے گلے کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا، ہمارے پردوں کو لوٹا گیا، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔